12واں قلعہ اور ایسے ہی 12واں جو دعا اور ذکر ہے وہ ہے استغفار، یعنی استغفر اللہ کہنا. اور ایسے ہی خصوصاً استغفار میں جو یہ الفاظ ثابت ہیں یہ کہنا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، تعین نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہیں اور ایسے ہی زیادہ سے زیادہ یہ کہتے رہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ایسے ہی استغفار سے متصل ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور یہ ہے سید الاستغفار. اس کو ایک مرتبہ دن میں پڑھ لینا چاہیے اور ایک مرتبہ رات میں پڑھ لینا چاہیے. اب ان باتوں پر دلیل اور اس کے فائدے. پہلا فائدہ کہ شیطان سے بچنے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور ایک بہترین ذریعہ ہے. اس لیے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اس کا معنی مطلب گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہے. اور شیطان کس سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ گنہگاروں سے. ایسے ہی دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے کہ وہ میدان جنگ میدان جہاد سے بھاگا کیوں نہ ہو. سبحان اللہ، میدان جہاد سے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دینا دشمنوں سے مقابلہ کے وقت یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. سبحان اللہ. آتا ہے اس حدیث میں کہ جس نے اس دعا کا اہتمام کیا پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا، چاہے کہ وہ میدان جنگ سے فرار کیوں نہ ہوا ہو. سید الاستغفار جو یہ صحیح بخاری میں اس کا ذکر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار ان تقول، سید الاستغفار یہ ہے کہ آپ یہ کہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں اس دعا کو پڑھا ایمان باللہ اور اللہ پر یقین کے ساتھ، تو اگر شام ہونے سے پہلے، رات داخل ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ جنتی ہے. اور ایسے ہی جس نے رات میں پڑھ لیا اور صبح ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا اجر و ثواب اور اتنی بڑی فضیلت ان دعاؤں میں ہے. تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں ہمیں مزید اہتمام کرنا چاہیے اور اذکار اور دعاؤں کی جو کتابیں ہیں اس میں سے ان دعاؤں کو کم سے کم ہم چن کر یاد کر لیں، رٹ لیں اور پھر ایسے ہی عمل کرنا شروع کر دیں. اور حفظ کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع میں دیکھ کر ہی پڑھتے رہیں، آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گی یہ دعائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے 1 مہینہ تک یاد کریں پھر اس کے بعد عمل کرنا شروع کریں. نہیں، اگر آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو حفظ بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ عمل بھی کرتے رہیں گے. دوسرا فائدہ اور دوسری دلیل استغفار ہی کے متعلق کہ استغفار کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفظ و امان ہے. اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نہیں نازل کرتا ہے اگر لوگ استغفار کا اہتمام کریں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین پر عذاب نازل کرنے سے 2 ذریعوں کے وجہ سے روکا. اللہ تعالیٰ نے زمین پر
عذاب واقع ہونے کے لیے دو ذریعہ عطا کیا. ایک ذریعے کو تو اللہ نے اٹھا لیا اور ایک دوسرا ذریعہ باقی ہے تو مضبوطی سے پکڑ لو. ان کا مراد یہ ہے رب العزت کا یہ فرمان وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ رب العزت ایسا نہ کرے گا. اللہ تعالی ایسا ہرگز نہیں کرے گا کہ آپ کو رہتے ہوئے ان کے درمیان عذاب نازل کر دے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کا رہنا، یہ بھائیو ایک ذریعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرے گا. یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا استغفار کر رہے ہیں. تو جب تک بھائیو ہم استغفار کرتے رہیں گے اور ہمارے معاشرے میں گنہگار بھی رہیں گے تب بھی ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرے گا. استغفار کی برکت سے اس عذاب کو اللہ تعالیٰ مؤخر کرے گا اور اس کو نازل نہیں کرے گا. تیسری فضیلت یا تیسرا فائدہ اور اس پر دلیل، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ ہموم و غموم، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، زائل کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. ایسے ہی استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ روزی عطا کرتا ہے، ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے، ان کے اولاد میں اضافہ کرتا ہے. ایسے ہی رب العزت بارش نازل کرتا ہے. اس کی دلیل سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 12. فرمایا رب العزت نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. آیت نمبر 10 اور 11 میں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ہماری قوم استغفار کرو، اللہ تعالی سے استغفار مغفرت طلب کرو. اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، نہایت بخشنے والا غفار ہے. اللہ رب العزت بادلوں کو بارش کے لیے بھیجے گا اور ایسے ہی تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا. ایسے ہی تمہارے لیے باغات اللہ تعالی عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا اور ایسے ہی نہریں تمہارے لیے اللہ رب العزت جاری کر دے گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. یہ ابو داود کی روایت ہے کہ جو ہمیشہ استغفار کرتا ہے، برابر استغفار کرتا ہے، اس کی زبان پر استغفر اللہ آتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس شخص کو ہر تنگی سے نکالتا ہے، ہر مصیبت سے اس کو بچا دیتا ہے، اس مصیبت سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی من کل ہم فرجا، اور ایسے ہی ہر ہم، غم، پریشانی سے اللہ رب العزت اسے نجات دیتا ہے، اس پریشانی کو اللہ ہٹا دیتا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے. اور ایسے ہی روزی کے لیے ایسے ابواب، ایسے دروازے مہیا کر دیتا ہے کہ کبھی اس نے سوچا تک بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کہاں ہے ہمارے وہ بھائی جو روزی کے لیے پریشان ہیں اور
شکایت کر رہے ہیں کہ پیسوں میں برکت نہیں ہے اور ایسے ہی تنخواہوں میں برکت نہیں ہے، وہ کہاں استغفار سے؟ ذرا خود اپنے بارے میں اپنا ہی جائزہ لیں، کتنی مرتبہ دن اور رات میں استغفار کر رہے ہیں۔ بہرحال ظاہری بات ہے کہ جب ہمارا توکل اللہ پر کمزور ہے، اذکار سے، دعاؤں سے ہم دور ہیں، غافل ہیں، تو اس کے یہی نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ ہم ہمیشہ شکایت اور شکوہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ برکت یہ نظر نہیں آ رہی ہے۔